اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا موضوع ہے نعت پر نوٹ اور رسا جاویدانی پر نوٹ۔ تو نعت کے لغوی معنی مدح، ثنا اور تعریف و توصیف کے ہیں، مگر مزاجاً اس نظم کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اور تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ یعنی نعت وہ نظم ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات اور اخلاق کی تعریف کی جائے۔ موضوع کی وسعت کے پیش نظر کسی بھی حیت میں لکھی جا سکتی ہے۔ نعت کے لیے ایک رنگ کا مضمون ہو تو سو ڈھنگ سے باندھوں نعت لکھتے وقت ذیل کی باتوں کا خیال رکھا جائے۔ حمد اور نعت کے درمیان حد فاضل ضرور ہو، لغو سے اجتناب ضروری ہے۔ نعت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر لکھی جائے۔ زبان پاکیزہ اور الفاظ شستہ اور بلیغ ہوں، اور الفاظ حضور کے مرتبے کے مطابق ہوں۔ لہجے میں عقیدت اور محبت ہو، کوئی لفظ ایسا نہ ہو جس سے بے ادبی ظاہر ہو۔ نعت پرسوز اور پرتاثیر ہو۔ نعت گوئی کا باقاعدہ آغاز دور رسالت میں ہی ہوا۔ دربار نبوی کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بارہا نعتیہ اور مدیحہ اشعار پیش کر کے داد تحسین حاصل کی۔ عربی کے بعد فارسی میں بھی نعت گوئی شروع ہوئی اور بڑے بڑے نعت گو شاعر پیدا ہوئے، جن میں سعدی، جامی، گنجوی اور امیر خسرو مشہور ہیں۔ اردو میں نعت عربی اور فارسی سے آئی۔ اردو کے اکثر شعراء نے نعتیں لکھی ہیں، جن میں میر تقی میر، مولانا حالی، مولانا شبلی، ڈاکٹر اقبال، احمد یار خان اور رضا بریلوی مقبول ہیں۔ رسا جاویدانی پر نوٹ۔ آپ کا اصلی نام عبدالقدوس ہے اور رسا جاویدانی تخلص ہے۔ آپ نے 7 جولائی 1901 عیسوی کو بدرواہ میں پیدا ہوئے۔ بدرواہ ایک خوبصورت مقام ہے۔ اسے فطری حسن کی بدولت چھوٹا کشمیر کہتے ہیں۔ رسا جاویدانی کے والد خواجہ منور دیو ایک تجارت پیشہ آدمی تھے، لیکن فارسی علم و ادب سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ رسا جاویدانی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد ریاست کے محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے اور برسوں تک اردو اور فارسی پڑھاتے رہے۔ آپ کا انتقال 27 مئی 1979 عیسوی میں ہوا۔ رسا جاویدانی نے شاعری کا آغاز بچپن ہی سے شروع کیا تھا۔ شاعری کے ساتھ ساتھ انہیں گانا بجانے سے بھی بہت دلچسپی تھی، جس نے ان کی شاعری ذوق کو پروان چڑھایا۔ آپ نے اردو کے علاوہ کشمیری میں بھی شعر لکھے ہیں۔ آپ کے 2 مشہور شعری مجموعے لالِ صحرا اور ثریا
شائع ہوئے ہیں۔ کشمیر میں انہوں نے رسول میر کو اپنا معنوی استاد قرار دیا ہے۔ ان کی شاعری کو خاصی مقبولیت حاصل ہے۔ ان کی شاعری میں اساتذہ کا رنگ جھلکتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر روایت پسند شاعر ہیں، لیکن ان کی نظموں اور غزلوں میں کہیں کہیں جدت اور لطافت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ حسن و عشق ان کی غزلوں کا محبوب ترین موضوع ہے، تاہم انہوں نے انسانی زندگی کے دوسرے پہلوؤں اور خاص طور پر مناظر قدرت کی عکاسی بھی کی ہے۔ تو اس کے بعد نعت شروع ہوتی ہے، تو اس میں آج ہم اس نعت کے 2 شعر لیں، پہلا شعر لیں گے ہم۔ تو اس کا پہلا شعر ہے: بنی نو انسان کا غم خوار آیا، وہ تخلیق عالم کا شہکار آیا۔ تو بنی نو کا معنی ہے بنی آدم یعنی انسانی برادری، غم خوار کا معنی ہمدرد یا سہارا یا دکھ درد کا شریک، تخلیق کا معنی ہے پیدا کرنا یا بنانا، عالم کا معنی ہے جہاں یا دنیا یا زمانہ، شاہکار یعنی بڑا کام یعنی سب سے اعلیٰ یعنی انمول۔ تو نبی کا معنی یہاں کیا ہے؟ تو یہاں خبر پہنچانے والا یعنی رسول، پیغمبر۔ سرتاج کا معنی آقا یا مالک، سردار کا معنی سرگنا یا افسر یا حاکم، خوش اندام یعنی موزوں یا دلچسپ، یہاں خوش منظر، خوش اتوار کا معنی اچھے سلیقہ والا، خوش سیرت یعنی آرزو، حسرت، تمنا یا خواہش، نگاہ کا معنی نظر یا آنکھ یا دید، جستجو یعنی تلاش، ڈھونڈنا۔ تو اس میں رضا جاویدانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو انسان کے ساتھ ساتھ انسانیت کا بھی بول بالا ہوا۔ بنی نو انسان کو ایک غم خوار پیغمبر ملا جس کے لیے سارے جہاں کو بنایا گیا تھا، اور جو خالق و مخلوق کے درمیان صحیح رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ بنا۔ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور آپ کے حسن مبارک کا کیا کہیے، جیسے پھولوں کا جسم مبارک ہے کہ خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کی اخلاق اور اسوہ حسنہ سب سے بہتر، حسن سلوک اور علم میں سب سے اعلیٰ، اور ہر قسم کی اخلاقی عیوب سے سب سے زیادہ منزہ و پاک تھے۔ آپ آئے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تمنا تھی، اور ہماری آنکھوں کو جس تصویر کی تلاش تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ باقی وسلم۔